تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کھانے پینے کے آداب کا بیان. کھانے پینے کے آداب کا بیان حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنے لگا ہوں. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھا. کیا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں آقا علیہ السلام کے زیر کفالت تھا. آپ کے ساتھ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف چلتا رہتا تھا. میری طرف توجہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ایک برتن میں قربان جائیں کہ جو حضور کے زیر کفالت تھا آقا علیہ السلام ایک ہی برتن میں اپنے ساتھ کھلاتے تھے. قربان جائیں آقا علیہ السلام کی کرم نوازیاں پہ مہربانی زیر کفالت ہے. وہ کہتے ہیں جب میں کھانا کھاتا حضور کے ساتھ تو کیا ہوتا اور کیا کرتا کہ وہ جو برتن پیالہ ہوتا, کیونکہ آقا علیہ السلام کا پیالہ بھی بڑا مشہور ہے, جو لکڑی کا پیالہ ہے بڑا مشہور ہے, ابھی بھی یمن والوں کے پاس ہے, وہ زیارت کرتے اور کرواتے ہیں. اس پیالے میں جو بھی ہوتا وہ کہتے ہیں ہر طرف سے جہاں سے دل کرتے, جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے وہ موٹی چیز ادھر سے اٹھا لی, کبھی ادھر سے اٹھا لی, کبھی ادھر لگا لیا, کبھی ادھر لگا, ہر طرف میرا ہاتھ چلتا تھا. ایک مرتبہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا برخوردار بسم اللہ پڑھو. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ بسم اللہ. بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھایا کرو. کتنی چیزیں سکھا دی. ماشاءاللہ. بسم اللہ پہلے پڑھو, پھر کیا فرمایا دائیں ہاتھ سے, اور تیسرا یہ فرما دیا کہ اپنے سامنے سے. ٹھیک ہے نا, برتن رکھا ہوا ہے کھانے والا, سارے مل کے کھا رہے ہیں تو ہر کوئی اپنے اپنے سامنے سے لگائے, اپنے اپنے سامنے سے کھائے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسی طریقہ سے ہمیشہ کھاتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جب بھی کھانا شروع کرتا ہوں بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں, یہ انہوں نے فرمایا تھا. اس کے بعد کیا کرتا ہوں, اس ہاتھ سے کھاتا ہوں. اور تیسرا کیا فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاتا ہوں. چاہے اکیلے کھا رہا ہو, چاہے دو لوگ کھا رہے ہوں, چاہے 4-6 کھا رہے ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا پرات میں 10 لوگ اکٹھے بھی کھا رہے ہوتے ہیں بڑے برتن کے اندر, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 2 لوگ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے سامنے سے کھاتا ہے. حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا ریشم اور دیباج کے کپڑے نہ پہنو. ریشم اور دیباج کے کپڑے نہ پہنو, سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو, اور نہ ہی سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھایا کرو, کیونکہ یہ ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں. سبحان اللہ. خدا کی جنت میں ریشم کا لباس ہوگا, دیباج کا لباس ہوگا, اور سونے اور چاندی کے برتن ہمارے لیے کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں. جنتی ہوں گے سونے اور چاندی کے برتن. یہ کافروں کے لیے دنیا کے اندر ہے سارا کچھ. فرمایا انس بن مالک سے روایت, حضور نے فرمایا جو شخص کھانا کھا کر یہ کلمات کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, تمام تعریفیں عطا کی دی ہیں سبحان اللہ. جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور کسی حرکت اور قوت کے بغیر مجھے عطا بھی فرمایا, اس شخص نے فرمایا تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. اب نظر کھا بھی ہم رہے ہیں, اللہ کا شکر بھی ساتھ ادا کر رہے ہیں, تعریفیں بھی اس کی کر رہے ہیں, اور ساتھ مالک کی مہربانی دیکھیں کہ شکر ادا کرنے پر کیا کیا اللہ پاک نے گزشتہ زندگی گزرے ہوئے جو گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مالک ہمارا کتنا کریم ہے. عبداللہ بن عباس سے بھی روایت, حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو. اونٹ کی طرح, جیسے اونٹ رکھتا ہے منہ اور پھر شروع رہتا ہے, وہ اس کے اندر ہی سانس بھی لیتا رہتا ہے, اس کا منہ اتنا بڑا, گردن اتنی لمبی ہے. تو اونٹ کی طرح حضور مثال دے رہے ہیں کہ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو, بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو, اور پانی پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو, اور فراغت پر الحمدللہ ضرور کہا کرو. سبحان اللہ. پانی جو ہے, پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو بڑی باقی بھی ساری نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں, مگر پانی ایک الگ سے بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ پاک کی. حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا انسان نے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا. بندے نے, انسان نے پیٹ سے زیادہ برا برتن
برتن نہیں بنا. انسان کے لیے چند لقمے کھانا کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے. اگر گھنا کھانا ضروری ہو تو پیٹ کے 3 حصے کرے, 1/3 کھانے کے لیے, 1 پانی کے لیے اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے. سبحان اللہ. ماشاء ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا, ہم توجہ نہیں کرتے. حقیقت ہے کہ سانس لینے کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ سانس لینے کے لیے جگہ خالی رکھو, پانی پینے کے لیے جگہ خالی رکھو, اور جو کھا رہے ہو وہ اتنا کھاؤ کہ 1 حصہ وہ بن جائے, 2 حصے الگ سے جگہ خالی رہ جائے. یہ آ کر ہم ترتیب دے رہے ہیں کھانا کھانے کی اور زندہ رہنے کی اور صحت کے حوالے سے. عبداللہ بن عباس سے روایت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرماتے ہیں نہ تو کھانے اور پانی میں پھونک مار. ہاں وہ کہتے ہیں آقا اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی بھی حضور کھانے میں پھونک نہیں مارتے. ہم تو مارتے ہیں نا, گرم دودھ ہو, چائے ہو, گرم سالن ہو, گرم روٹی بھی ہو, ہم لگا کے بھی کر کے پھر منہ میں ڈالتے ہیں. مگر آقا اسلام کا طریقہ وہ یہ بتا رہے ہیں, عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں کہ آقا اسلام نہ تو کھانے اور پانی میں پھونک مارتے تھے اور نہ کبھی آقا اسلام نے برتن میں سانس لیا. برتن میں سانس کیسے لیا جاتا ہے؟ پانی پیتے ہوئے منہ کو گلاس لگایا ہوا ہے, ادھر ہی گھونٹ روک کے سانس اندر ہی لے لیا اور پھر پینا شروع کر دیا, ہٹایا نہیں گلاس. تو آقا اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کھانے اور پینے کی اشیاء میں پھونک مارنے سے منع فرمایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے طریقہ حضور کا دے دیا, اب اس روایت میں یہ ہے کہ حضور خود منع بھی فرمایا کرتے تھے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مل کر کھایا کرو, الگ الگ نہ کھایا کرو. یہ آقا علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں, مل کر کھایا کرو, الگ الگ نہ کھایا کرو, کیونکہ برکت مل کر اور اکٹھے کھانے سے حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ گھروں کے اندر بھی ترتیب دی جا رہی, گھر زیادہ افراد ہو کیا کریں, ایک دسترخوان لگا کے مل کے کھائیں, اس میں پھر برکت ہوگی. حضور فرما رہے لوگوں مل کے کھایا کرو, الگ الگ اپنا اپنا سالن ڈال کے دور دور بیٹھ کے کھایا کرو. تو یہ آقا علیہ السلام کا میں نے چند احادیث مبارکہ دے دی ہیں جو کہ کھانے کے حوالے سے اور پینے کے حوالے سے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد